12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 12ویں کے نئے نصاب سے حصہ نظم سے در مداح نواب آصف الدولہ اس نظم کا اعادہ کرنے جا رہے ہیں۔ در مداح نواب آصف الدولہ کے شاعر میر تقی میر ہے۔ میر کا پورا نام میر تقی میر محمد تقی تھا۔ ان کی پیدائش 1723 عیسوی میں اکبر آباد آگرہ میں ہوئی۔ ابھی وہ 10-11 برس کے تھے کہ ان کے والد محمد علی متقی کا انتقال ہو گیا۔ تلاش معاش کے لیے میر کو کم عمری ہی میں دہلی آنا پڑا۔ ابتدا میں اپنے سوتیلے ماموں خان آرزو کے یہاں قیام کیا۔ خان آرزو کا شمار اس وقت کے اہم اساتذہ سخن میں ہوتا تھا۔ میر نے ان سے کافی استفادہ کیا۔ میر نے دہلی کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ نادر شاہ کا حملہ زیادہ تباہ کن ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں بیشتر اہل کمال دہلی چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف نکل گئے۔ لکھنؤ میں اس وقت نواب آصف الدولہ اہل فن کی پذیرائی کر رہے تھے۔ اس وجہ سے لکھنؤ صاحبان کمال کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ سودا کے انتقال کے بعد آصف الدولہ نے سفر خرچ دے کر میر کو لکھنؤ آنے کی دعوت دی۔ دہلی میں میر کے حالات نہایت خراب تھے، چنانچہ میر بھی نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی میں دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ وہ جب تک لکھنؤ دربار میں رہے، انہوں نے آصف الدولہ کی مدح میں قصیدے لکھے۔ انہوں نے زندگی کے آخری ایام لکھنؤ میں گزارے اور وہیں 1810 میں وفات پائی۔ عزیز طلباء، میر کی زبان سادہ، دلکش اور شگفتہ تھی۔ غزل ان کی پسندیدہ صنف سخن تھی، مگر غزلوں کے علاوہ انہوں نے قصیدے، مثنویاں، مرثیے، قطعات، رباعیات، مثلث، واسوق، مخمس، مسدس سبھی اصناف اور اسالیب میں اپنے آثار چھوڑے ہیں۔ اسی لیے انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اردو کے 6 دیوان کے علاوہ ایک فارسی دیوان بھی ان کی یادگار ہے۔ فارسی نثر میں خود نوشت سوانح، ذکر میر اور شعراء کا تذکرہ نکات الشعراء بھی ان کی اہم تصانیف ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تو شاعر کا تعارف تھا میر تقی میر کا۔ اب ہم میر تقی میر کی جو نظم ہے آج چوتھی در مداح نواب آصف الدولہ، یہ نظم قصیدہ ہے۔ قصیدے کی تعریف دیکھیں گے کہ قصیدہ کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر بادشاہوں اور نوابوں کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ آج کل درباروں میں جا کر قصیدے پڑھنے کا رواج نہیں رہا، کیونکہ بادشاہ اور نواب ہی نہیں رہے، مگر اردو شاعری میں قصیدہ نگاری کی ایک اہمیت ہمیشہ ہی رہی۔ شاعر قصیدے میں بادشاہ یا نواب کی تعریف خود بڑھا چڑھا کر کرتا اور صلے میں انعام و اکرام پاتا۔ اردو شعراء میں مرزا محمد رفیع سودا، شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا غالب کے قصیدے مشہور ہیں۔ غالب اور ذوق دونوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں قصیدے پڑھے ہیں۔ بادشاہ کے علاوہ ان کے امیروں یا نوابوں کے محلوں میں عید بقرعید کے موقع پر شاعر قصیدے پیش کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں جب مغل حکومت نے اپنے خاتمے پر پہنچ رہی تھی، اردو شاعری میں قصیدے کی روایت زوروں پر تھی۔ دہلی کے دربار کے ساتھ لکھنؤ، حیدرآباد وغیرہ ریاستوں میں بڑے بڑے دربار قائم تھے اور شعراء یہاں پہنچ کر نوابوں کی خدمت میں قصیدے پیش کر کے خوب انعام و اکرام حاصل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ملکی حکومتوں کے بعد انگریز حکومت میں بھی شاعر انگریز گورنروں کی خدمت میں قصیدے سنایا کرتے تھے۔ عزیز طلباء، یہ تھا شاعر کا تعارف، اس کے بعد قصیدے کا تعارف ہم نے دیکھے۔ در مداح نواب آصف الدولہ کا مختصر خلاصہ آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔
در مداح نواب آصف الدولہ کا مختصر خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ میر تقی میر نواب آصف الدولہ کی دعوت پر دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ وہ جب تک لکھنؤ کے دربار میں رہے آصف الدولہ کی مداح میں کئی قصیدے لکھے۔ مداح کہتے ہیں تعریف کو۔ یہ قصیدہ انہی میں سے ایک ہے۔ اس قصیدے میں انہوں نے نواب موصوف کی مداح فرشتے کے حوالے سے بیان کر کے اپنا مدعا پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ قصیدے کی تجویب میں شاعر نے اپنی پریشان حالی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رات میں اس کی طبیعت کو بالکل چین و قرار نہیں تھا، سوز غم کا غلبہ تھا۔ اتنے میں فرشتہ آتا ہے اور اسے اس کی پریشانی کا حل و علاج نواب آصف الدولہ کو بتاتا ہے، اور فرشتہ نواب صاحب کی مداح میں کہتا ہے کہ وہ بڑے سخی و فیاض ہیں۔ ان کے سامنے سائل یعنی سوال کرنے والا، مانگنے والا اپنی بات پوری بھی نہیں کر پاتا کہ فوراً نواب اس کی مراد پوری کر دیتے تھے۔ نواب صاحب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی سی شان و شوکت رکھتے ہیں۔ یہی نہیں، بڑے بڑے بادشاہ نواب سے امیدیں وابستہ کیے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو نواب صاحب کے خادموں میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسے توران کا بادشاہ افراسیاب کسی کی امداد میں جب نواب صاحب اپنا ہاتھ کھولتے ہوئے اس پر موتیوں کی بارش اس قدر کرتے ہیں کہ بادل بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ مداح میں نواب صاحب کی بہادری اور ان کی تلوار کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں۔ نواب صاحب اپنی خاص تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں آتے ہیں تو ہر طرف گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ سورج منہ چھپانے لگتا ہے، آسمان کانپ جاتا ہے۔ تلوار کے چلنے سے دشمنوں کے گروہ خاک ہوتے جاتے ہیں۔ ہر چند کے مخالف فوج بڑے بڑے بہادروں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن نواب صاحب کے سامنے ایک بھی ٹک نہیں پاتا۔ نواب صاحب کی فوج بھی بڑی طاقتور ہے اور بہادر سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ یہ فوج جدھر کا رخ کرتی ہے وہاں بستیاں یوں تباہ ہوتی جاتی ہیں جیسے پانی کا بلبلا۔ نواب صاحب بادشاہی اور منصفی میں بھی اعلیٰ صفات کے حامل ہیں۔ ریاست کے معاملات اور حالات پر ان کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ وہ جو احکامات نافذ کرتے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ وہ ان کی مخالفت کرے۔ آخر میں شاعر نے اس دعا پر قصیدے کا اختتام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نواب صاحب کو ان کے تمام مخالفین اور سرکش و باغی لوگوں پر غلبہ عطا کرے، اور ایسا کر دیں کہ وہ سب کے سب تا قیامت نواب صاحب کے غلام رہے اور نواب صاحب کی مدح سرائی کرتے رہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ نئے نصاب کی نظم نمبر 4 در مداح نواب آصف الدولہ تھی، جس کا ہم نے پہلے شاعر کا تعارف، میر تقی میر اس نظم کے شاعر ہیں، ان کا تعارف دیکھا۔ پھر یہ نظم دراصل قصیدہ ہے، قصیدے کے تعارف کو دیکھا، اور اس کے بعد نظم کے خلاصے کو دیکھا۔ نظم کے اشعار کا خلاصہ ہم کل پیش کریں گے۔ اس نظم میں کل 24 اشعار ہیں۔ ہم روزانہ 4 یا 5 اشعار کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ اس کو بغور سماعت کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں وہ الفاظ رہیں گے اور آپ امتحان میں خلاصے کو لکھ سکیں گے، اگر خلاصے کو آپ اپنے کانوں سے صحیح طریقے سے سن لیں۔ تو ہم اگلا سبق کل پڑھیں گے، پہلے 2 اشعار کی تشریح کل دیکھیں گے۔